دوستو نیا زمانہ میں آج ہمارے مہمان ہیں ذیشان ہاشم۔ ذیشان ہاشم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سوشل میڈیا کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، پولیٹیکل اکانومی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اکنامکس کے اوپر ان کی بہت ساری جو تحریریں ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، غربت اور غلامی کا خاتمہ کیسے ہو۔ تو آج ہم ان سے کچھ اکنامکس کی بنیادی جو کچھ اصطلاحیں ہیں اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تو ذیشان صاحب، آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید اور آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ کبھی شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا۔ اچھا، میرا پہلا جو سوال ہے آپ سے یہ ہے کہ ایک آج کل ہمارے جو کچھ لوگ ہیں لکھاری ہیں وہ ایک ٹرم کا استعمال کرتے ہیں، نیو لبرلزم۔ تو یہ نیو لبرلزم سے کیا مراد ہے؟ اس کی ذرا تھوڑی سی آسان ہمارے جیسے عامی آدمیوں کے لیے کوئی وضاحت کر دیں، کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس اصطلاح کے سیاق و سباق میں جاؤں گا، کیونکہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے یہاں، مطلب انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور ہمارے میڈیا میں بھی۔ دیکھیں اس وقت کی جو رائج یا سمجھا جائے کہ مین سٹریم کی 3 آئیڈیالوجیز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہے مطلب لبرلزم، دوسری سوشلزم اور تیسری فاشزم۔ اور فاشزم تو باقاعدہ سے کہیں نہیں موجود، لیکن اس کے اجزاء جو ہے مختلف آئیڈیالوجیز کے اندر موجود ہیں۔ اور جو سوشلزم ہے وہ بھی مطلب جو ہے اس شکل میں نہیں موجود کہ جس شکل میں 19ویں صدی میں موجود تھی، اس میں بھی ارتقا آیا ہے، اور کچھ لوگ اس کو بھی نیو لیفٹ یا نیو سوشلزم وغیرہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہے کہ ویسٹ کے اندر بھی جو سوشلسٹ ہیں اب وہ پرائیویٹ پراپرٹی کے اتنے خلاف نہیں ہیں کہ جتنا کہ سوشلسٹ یا مارکسسٹ آئیڈیا تھا، اب یہ سوشل ویلفیئر اورینٹڈ زیادہ ہے۔ اسی طرح جو لبرلزم ہے کہ جو 19ویں صدی میں تھا، جس کو کلاسیکل لبرلزم کہا جاتا ہے، تو اس کے ماننے والے جو ہے یو کے اندر، یو ایس اے کے اندر لبرٹیرینز کہا جاتا ہے، یہاں بھی لبرٹیرینز موجود ہیں۔ تو ان کی تعداد تھوڑی ہے، اور جو لبرلزم ہے اس نے بھی مختلف آئیڈیالوجیز کو اور بدلتے وقت کو اپنے اندر جذب کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک نیو لبرلزم کا تعلق ہے تو کوئی بھی ایسا اسکالر نہیں موجود کہ جس نے نیو لبرلزم کے اسکول آف تھاٹ کو انٹروڈیوس کروایا ہو۔ یہ آئیڈیالوجی ایسی ہے کہ جو اس وقت جو دنیا کا ایک طرح سے اکنامک سسٹم موجود ہے، تو اس کے مخالفین نے اس کو ایک نام دے دیا ہے کہ یہ نیو لبرلزم ہے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں موجود، کوئی مفکر نہیں موجود کہ جو ڈائریکٹلی سامنے اور آ کر کہے کہ بھئی میں نیو لبرلزم کا ماننے والا ہوں، آؤ میں تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور اصطلاح بھی موجود ہے جس کو واشنگٹن کنسنسس کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا تھا ولیمسن نے۔ تو اس کے بھی مطلب جب بھی آپ نے کوئی جو کرنٹ جو اکنامک سسٹم ہے آپ نے اس پر تنقید کرنی ہو تو واشنگٹن کنسنسس پر تنقید کر دی جاتی۔ لیکن ابھی یہ جو 10 سال گزرے ہیں، اس کے اندر ایک عجیب سا ریوائول آیا ہے، وہ یہ ہے کہ نیو لبرلزم کا باقاعدہ سے، نیو لبرلزم کا نہیں لیکن اس سے ملتے جلتے آئیڈیاز کا باقاعدہ سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل ولیم اسٹرلی ہیں، تو انہوں نے آ کر اس کو ڈیفینڈ کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نیو لبرلزم کا دفاع کروں یا واشنگٹن کنسنسس کا۔ انہوں نے مطلب جو ہے نیو کلاسیکل جو اکنامکس آئیڈیاز ہیں ان کا دفاع کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہا ہے کہ یہ نیو لبرلزم کا دفاع ہے۔ تو اگر اوورآل اس پر ایک جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والوں نے ایک ہینڈ بک بھی پبلش کی ہے نیو لبرلزم پہ، تو انہوں نے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ مارکیٹ اورینٹڈ سسٹم ہو، اور گورنمنٹ ریگولیشن سے اور پرائیویٹ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرے، اور مارکیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ فریڈم ہو، پرائیویٹائزیشن ہو، لبرلائزیشن ہو، اور یہ اس کا کسی طرح سے بھی سوشل آرڈر سے یا پولیٹیکل آرڈر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پیور جو ہے اکنامکس کے اندر ہی موجود ہے کہ جو پراپرٹی رائٹس کی بات کرتی ہے، جو فری مارکیٹ کی بات کرتی ہے، جو مطلب لیس ریگولیشن کی بات کرتی ہے، جو پرائیویٹائزیشن کی بات کرتی ہے، جو فری موومنٹ آف پیپل، فری موومنٹ آف کیپیٹل کی بات کرتی ہے۔ تو اوورآل اس کو عموماً جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مارکیٹ اورینٹڈ جو اکنامک سسٹم ہے، تو اس کو نیو لبرلزم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں تو میں کلاسیکل لبرلزم کا بہت زیادہ فین ہوں،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مارکیٹ نے جس طرح سے گرو کیا ہے اور جس طرح سے اسٹیٹ نے گرو کیا ہے اور جس طرح سے سوسائٹی کا گرو کیا ہے، تو جو کلاسیکل لبرلزم ہے تو اس کو اپنے اندر لچک دکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے اختلاف کی گئی۔ میں بھی کچھ اس طرح سمجھ رہا تھا، پتہ نہیں اب میں درست ہوں یا غلط، کہ نیو لبرلزم کی اصطلاح جو ہے یہ ہمارے جو لیفٹسٹ دوست ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ چونکہ ان کو کیپٹلزم پسند نہیں ہے یا اس سے وہ نفرت کرتے ہیں، تو یہ نفرت کے ایک ہزار کا طریقہ ہے، کیونکہ کیپٹلزم جو ہے وہ کسی بنیادی طور پہ کسی آئیڈیالوجی پر تو نہیں ہے، اس میں تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ چینجز لاتا رہتا ہے، اور آج کے دور میں جیسے جیسے ایوولوشن ہو رہا ہے یا جیسے نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، اس کے طریقہ کار میں تھوڑا سا ڈفرینس پیدا ہو رہا ہے، وہ تبدیلی آ رہی ہے، تو اس لیے یہ لیفٹسٹ نے ایک نئی اصطلاح ڈیوائز کر لی ہے، نیو لبرلزم۔ تو کیا یہ میرا کہنا ٹھیک ہے یا درست نہیں ہے؟ میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، وہ اختلاف اس طرح سے کروں گا کہ کیپٹلزم باقاعدہ سے ایک آئیڈیالوجی ہے، مطلب اس سے نا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مینس ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کیپٹلزم سب سے زیادہ جس پر بیس کرتا ہے وہ ایڈم سمیتھ ہیں، اور ٹھیک ہے، ایڈم سمیتھ نے ویلتھ آف نیشن کے اندر جو کیپٹلزم کے جو بیسک آئیڈیاز ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل اس نے سیلف انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ سیلف انٹرسٹ جو ہے نا ان کلیکٹیو فارم جو ہے وہ کلیکٹیو انٹرسٹ بنتا ہے، سوشل انٹرسٹ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس نے بینتھم نے اور انہوں نے جو ایڈم سمتھ ہے، انہوں نے جو مارکیٹ کا جو انویزیبل ہینڈ کا آئیڈیا ہے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے، پراپرٹی رائٹس کے آئیڈیا کو ڈیفینڈ کیا ہے، فری ٹریڈ کے آئیڈیا کو ڈیفینڈ کیا، ایون کہ اس کی بک جو ویلتھ آف نیشن ہے وہ اس مقدمے پر مبنی ہے کہ فری ٹریڈ سے نا نیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ایون کہ اس نے پروجیکٹ کیا تھا کہ چائنا جب تک فری ٹریڈ کی طرف نہیں جائے گا چائنا ایک غریب ملک رہے گا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ نا ایڈم سمیتھ کی نا مطلب آئیڈیا اس حوالے سے بہت درست تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور مطلب اسی موجودہ صدی میں جو نوبل لاریٹ ہیں، مینس فار ایگزامپل ہائیک ہو گئے، تو انہوں نے کیپٹلزم کے مقدمے کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف افیئرس میں جو تقریباً 13 اکانومسٹ ہیں جو کام کر چکے ہیں، جنہوں نے اس صدی کے اندر 13 نوبل لاریٹس ہیں جنہوں نے لبرلزم کے اور کیپٹلزم کے مقدمے کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ پریکٹیکل امپلیکیشن بھی موجود ہیں جس کو نیو کلاسیکل ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں، اور آئیڈیا کی فارم میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور اوور آل یہ جو ہے نا لبرلزم کا ایک اکنامک سسٹم ہے، لبرلزم کا جیسا کہ اس کا پولیٹیکل سسٹم ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی اور پلورلزم ہے، اور سوشل جو ہے اس کا بھی لبرلزم کا ایک پہلو موجود ہے، تو اس کا اسکول آف تھاٹ سے گہرا تعلق ہے۔ ٹھیک لیکن ہے، جہاں تک بات ہے کہ سوشلسٹ حضرات کا، یہ بات درست ہے کہ سوشلسٹ کبھی عموماً نیو لبرلزم کو پولیٹکس میں بھی اور سوشل آرڈر میں بھی لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ نیو لبرلزم نے کبھی بھی اس کو اس صورت میں پریزنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو اسٹرکٹ رکھا ہے کہ اکنامک سسٹم کے اندر۔ ٹھیک اچھا، ایک اور چیز ہے کہ میری ایک دوست ہیں یو ایس سے بیسڈ ہیں اور بہت اچھی اکانومسٹ ہیں، تو کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نیو لبرلسٹ ہو کیونکہ وہ مارکیٹ آرڈر پر بہت زیادہ یقین رکھتی ہے، تو اس نے کہا کہ کیونکہ نیو لبرلزم ایک طرح سے نا گورنمنٹ کی نا امپوزیشن مانگتا ہے، جبکہ کیپٹلزم کہتا ہے کہ گورنمنٹ منیمم گورنمنٹ ہو اور سسٹم جو ہے اکنامک سسٹم گراس روٹ لیول سے نکلے۔ ہے۔ اسی طرح نو سمتھ کے نام سے ایک بہت پاپولر اکانومسٹ ہیں، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ٹویٹر پر نا وہ کیا اکانومسٹ کا نا مطلب انٹرویو کیا، یعنی سروے کیا، اور اکانومسٹ حضرات سے پوچھا کہ نا ڈو یو ناؤ دی ڈیفینیشن آف نیو لبرلزم، تقریباً 80% کا تھا کہ ہمیں تو اس کی باقاعدہ سے کوئی ڈیفینیشن نہیں، ہمیں نہیں پتا، اور جو 20% تھے کچھ نے کہا کہ وی ڈونٹ نو، اور کچھ نے کہا کہ نا نہیں، کچھ نے کہا کہ نا ہمیں کوشچن ہم آنسر دیکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن پتا ہے۔ تو یہ تھیم جو ہے نا ٹرمینالوجی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں چائنا کا ذکر آ گیا،
تو یہ بتائیں کہ چائنا میں کی کمیونسٹ حکومت ہے اور جو ان کا اکنامک سسٹم ہے وہ کیپٹلزم ہے، کیا جی ہاں، یہ اس کو فاشزم سے ہم تشبیہ نہیں دے سکتے جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا تھا؟ نہیں فاشزم سے تو نہیں تشبیہ دے سکتے، فاشزم کے کچھ کنٹینٹ موجود ہیں ان کی گورنمنٹ پالیسی کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فاشزم اور کارپوریٹزم کی بھی جو ہے نا ڈیفینیشنز سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم کسی دن اس پہ بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں چائنا کا جو سسٹم ہے وہ 1979 سے جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہوا ہے۔ اب جو اب کا جو چائنا موجود ہے یہ ماؤ کا چائنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈینگ کا چائنا، ڈینگ ڈینگ یاؤپنگ، زیاؤپنگ کا، جی جی ہاں جی بالکل اس کا چائنا۔ وہی ہے اچھا، نا۔ اچھا چلیں جاری رکھیں۔ نے پھر ریفارمز، اکنامک ریفارمز لائے، اور اکنامک ریفارمز لانے سے مارکیٹ کو نا انہوں نے فری نہیں کیا، لیکن دیکھیں اسمال اور میڈیم سیکٹر وہاں فری ہے، ٹھیک ہے۔ جو لارج سیکٹر ہے، جو لارج پروڈکشن کا سیکٹر ہے، جو بگ کارپوریشن ہیں، اس میں گورنمنٹ کی بھی کمپنیز موجود ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی کمپنیز موجود ہیں۔ درست۔ اس کے علاوہ اس پر بھی اسٹڈیز موجود ہیں کہ پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے پرائیویٹ سیکٹر کی زیادہ پروڈکٹیوٹی ہے۔ ٹھیک اسی ہے۔ طرح گورنمنٹ، چائنا کی گورنمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائز بھی کر رہی ہے کہ اپنی کمپنیز کو سیل کر رہی ہے، بیچ رہی ہے، جیسا کہ پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، ٹھیک لیکن ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کا مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ اسٹیک موجود ہے۔ تو ٹھیک۔ مارکیٹ سے اگر آپ اس کے دور پر دیکھیں، اکانومی کے اعتبار سے دیکھیں، تو مطلب اس کے چائنا کی انٹرفیرنس کافی زیادہ موجود ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں موجود کہ آپ کہیں کہ وہ ایک سوشلسٹ سسٹم ہے، یا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لارج سیکٹر پر یا فائنانشل سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کی انٹرونشن ہے۔ اوور آل یہ مارکیٹ اورینٹڈ سسٹم ہے۔ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کا، وہ تو پورا کا پورا جو ون پارٹی سسٹم ہے، اور وہ کمیونسٹ سسٹم بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ اب تو اس کے اندر مطلب کیپٹلسٹ بھی جا سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا نا کہ ایک شرط موجود تھی کہ صرف جو ہے نا سوشلسٹ یا لیبر یونین کے لوگ آ سکتے ہیں۔ اب تو آپ بزنس مین ہو، ٹریڈر ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کے نا مطلب نچلے لیول سے آپ اوپر آ سکتے ہو، اور الیٹ سے بھی آ سکتے ہو، بیوروکریسی سے بھی آ سکتے ہو، کہیں سے بھی۔ تو وہ ایک ون پارٹی سسٹم ہے، نہ کہ اب وہ سوشلسٹ بھی نہیں رہا، لیکن وہ آئیڈیالوجی کو یوز کرتا ہے کہ انٹرنیشنل انفلوئنس کے لیے بھی اور لوکل انفلوئنس کے لیے بھی۔ اچھا، کیا جیسے کہ ہمارے جو لیفٹسٹ دوست ہیں، میں بار بار ان کا ہی تذکرہ کر دیتا ہوں، وہ مغرب کے جو کیپٹلزم کو ہے وہ تو اس کو ایک برائی سمجھتے ہیں اور انسانیت کے استحصال کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، کیا چائنا میں بھی ایسے ہی ہے؟ وہاں بھی استحصال ہو رہا ہے؟ مغرب کی نسبت زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ لیکن اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مطلب چائنا کا سسٹم جو ہے ویسٹ کی نسبت بہت زیادہ مطلب نا بروٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسٹ کے لیے بھی کہ جو عموماً سوشلسٹ جو انڈیکیٹر استعمال کرتے ہیں کہ ویسٹ میں یہ خرابیاں موجود ہیں، تو وہ جو انڈیکیٹرز ہیں چائنا میں زیادہ ورسٹ شکل میں موجود ہیں۔ درست۔ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ جو ٹریڈ ڈسپیوٹس ہیں یا لیبر ڈسپیوٹس ہیں، آپ یو کے اندر ہو، یو ایس اے کے اندر، وہ بہت ایزیلی سالو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چائنا کا انتہائی برا ریکارڈ ہے لیبر ڈسپیوٹ سالو کرنے میں، ٹھیک اتنے، ہے۔ اور جو انڈیکیٹرز موجود ہیں اس کے مطابق لیبر ڈسپیوٹ وہاں سالو نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو ہے ہیومن رائٹس کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے ہے، کنزیومر رائٹس کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے، آپ یہاں تک اس قابل نہیں ہیں کہ آپ جو وہاں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اوپنلی آئیں چائنا کے اندر اور اوپنلی کسی سیکٹر پر کرٹیسائز کریں یا کسی گورنمنٹ کی پالیسی کو کرٹیسائز کریں کہ فلاں سیکٹر کے اندر گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چل رہی۔ تو اکنامک فریڈم ان ٹرمز آف پبلک اوپینین بھی وہاں اس کی سچویشن خراب ہے۔ تو اس پر تو میرا خیال ہے کہ اگر مطلب جو سوشلسٹ دوست جو میرے یہاں مطلب یو کے اندر بھی میرے ملنے جلنے والے ہیں، تو ان کا بھی ماننا ہے کہ چائنا کا سسٹم تو بہت زیادہ خراب ہے، بٹ ود دی ٹائم چائنا جو ہے شاید وہ ویلفیئر اورینٹڈ پالیسیز کی طرف جائے۔ تو درست۔ ویسٹ تو میرا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکا ہے نا اس ہاں وقت۔ میرا تو خیال ہے کہ چائنا میں جب تک ڈیموکریسی نہیں آتی اس وقت تک وہ ٹوٹلی ویلفیئر سسٹم پہ نہیں جا سکتا، ویسٹ جی کی ہاں، طرف نہیں آ سکتا۔
اور نہ ہی وہاں پہ ابھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتنی ہے جو ویسٹ میں ہے. چائنا کا تو ابھی تک کا جو انحصار ہے وہ تو چوری پہ ہے. وہ انٹلیکچوئل وہ جو سافٹ ویئر چوری کرتے ہیں، ٹیکنالوجی چوری کرنے پہ ان کا زیادہ زور ہے بنسبت کوئی اپنی چیز کو ڈیولپ کرنے کے. کیونکہ لاسٹ ایئر جو ٹرمپ کے دور میں جو امریکہ اور چین کا جو ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، اس میں چائنا نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم انٹلیکچوئل وہ جو سافٹ ویئر کی جو چوری ہے اس کو ہم روکیں گے. اب وہ روکتے ہیں یا نہیں روکتے وہ ایک بات کی بات ہے، مگر انہوں نے کم از کم اس کانٹریکٹ میں اس بات کا اقرار کر لیا تھا. کیونکہ جو امریکہ کے جو انویسٹر تھے یا جو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس سے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس بہت زیادہ ہمارے وایولیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کو روکا جائے. جی ہاں، یہاں تک پراپرٹی رائٹس کا معاملہ ٹھیک ہے. اچھا، یہ نا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے کہ جیسے میں پاکستان میں گیا تھا تو بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن تھا کہ کیا واقعی چائنا اس نے ڈیویلپ کیا ہے یا یہ فیک ڈیٹا ہے یا پھر مطلب بیس لیس آرگیومنٹس ہیں چائنا نے. ایک بات تو کلیئر ہے کہ چائنا کو بہت زیادہ ایگزاجریٹ بھی کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ. ابھی بھی ٹھیک ہے. دیکھیں کہ اس کی نا پر کیپیٹا انکم کے اعتبار سے وہ مڈل انکم میں آتا ہے، وہ ڈیولپ میں نہیں آتا. تقریباً 70 مطلب 69-70 کی رینکنگ میں آتا ہے ٹھیک ہے. یا 60 کی رینکنگ. اس کو بہت دیر ہے کہ جب وہ جا کر یو ایس اے کے برابر پر کیپیٹا انکم میں آئے گا. کیونکہ ٹھیک اس ہے. کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے اکنامک پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اوور آل والیوم زیادہ فیل ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا نے واقعی کمپیٹ کیا ہے، چائنا نے واقعی ڈیولپ کیا ہے، ترقی کی ہے. اور جو مین چیز ہے کہ اس نے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر کمال کر کے دکھایا ہے. اس کا مطلب میں اعتراف کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں اس کی گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا رول رہا ہے. اس کی گورنمنٹ نے اس پورے سسٹم کو، خاص طور پر جو فیڈ بیک سسٹم اس نے انٹروڈیوس کروایا، تو وہ ایک کمال چیز ہے. مطلب جو بہت سارے کنٹریز جو ہیں چائنیز ماڈل کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو فیڈ بیک کا سسٹم ہے کہ وہ کیسے، کیونکہ گورنمنٹ کنٹرول اینڈ سوشل آرڈر تو تقریباً سوشلسٹ آرڈر تو تقریباً سب متفق ہیں کہ وہ نہیں چل سکتا. لیکن جو فیڈ بیک سسٹم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کنٹرول کے ساتھ وہ چل سکتا ہے، جس سے پرسنلی میں بھی اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں مانتا ہوں کہ وہاں وہ فیڈ بیک سسٹم چلا ہے. اب جو آگے کی چیز ہے ڈیموکریسی سے متعلق، تو جو پولیٹیکل اکانومی کا لٹریچر موجود ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک چائنا گرو کر رہا ہے there would not be any specific kind of people protest for democracy. کیوں کہ جو لوگوں کی انکم بڑھتی جائے گی، لوگ سوشل آرڈر کے ساتھ نہ ہیپی رہتے ہیں اور لیجیٹیمیسی بھی دیتے ہیں اکنامک آرڈر کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا، جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ یو اے ای کے اندر، سعودیہ کے اندر جو لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے، لوگوں کو انکم مل رہی ہے، تو ان کو کچھ عرصے کے لیے نا آپ ان کو پیسفل رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن چائنا جیسے ہی تھوڑے عرصے کے بعد وہ کوئی اکنامک اس نے کرائسس فیس کیا، جو کہ ایک مارکیٹ اکانومی کے اندر ایک مطلب جو ہے نا آج نہیں تو 10-15 سالوں کے اندر یہ پاسبل ہے کہ مارکیٹ سسٹم کے اندر جو ہے کرائسس بھی آتے ہیں اور بوم بھی کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز فریلی موو کر رہی ہے نا، تو کوئی اس کو پلان نہیں کر رہا. تو یہ پاسبل ہے کہ کرائسس آئے گا چائنا میں، اور جس کو مڈل انکم ٹریپ کہتے ہیں وہ بھی پاسبل ہے. جاپنیز سٹوری بھی بن سکتی ہے کہ جاپان ترقی کرتے کرتے ایک ایسے لیول پہ گیا کہ جب اس کو بہت ہی اسٹرکٹ قسم کی اکنامک ریفارمز کی ضرورت تھی، اس نے نہیں کی، تو اب جاپان پیچھے چلا گیا. تو شاید وہ بھی چائنا کے لیے آئے کہ ایک وقت آئے کہ اس کو نا اپنے سسٹم کو پولیٹیکل بنانے کی ضرورت پیش آئے اور سوشل ویلفیئر کی طرف وہ جانا چاہے، اور بہت ہی نا ہیوج قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہو جو چائنا نہ کر سکے، تو اس کی پوری گروتھ رک جائے اور پیپل پروٹیسٹ ہو. اور یہ بھی ایک پرسنلی میں نہیں سمجھتا کہ جیسے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ چائنا کے اندر ایک نیشنلزم ہے اور ہوموجینٹی ہے کہ اس وجہ سے چائنا نہیں چینج ہو سکے گا، تو یہ بھی غلط ہے. وہاں بھی ہیٹروجینٹی بہت زیادہ ہے اور وہاں بھی لوگ جیسے کہ پوری دنیا میں فریڈم سیکرز ہیں، وہاں بھی فریڈم سیکر موجود ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ بہت زیادہ ہر کوئی پر امید ہے یہاں ویسٹ کے اندر بھی کہ چائنا ایک دن ڈیموکریسی کی طرف جائے گا، اور اگر نہیں جائے گا تو اس کی گروتھ رک جائے گی. لیکن پرسنلی میں مانتا ہوں کہ اب تک اس نے گرو کیا ہے اور اس نے مطلب جو ہے 80 ملین کے قریب لوگوں کو غربت سے نکالا ہے اور حیران کیا ہے دنیا کو.
تو ہوپ فلی چیزیں بہتر ہوں گی. جی ہاں. اچھا، کرائسس سے ایک سوال میرے ذہن میں ایک اور آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی امریکہ میں یا مغربی دنیا میں کوئی کرائسس آتا ہے تو ہمیں تو یہ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا بچپن سے ہی ہم سنتے آئے ہیں کہ بس یہ اب امریکہ تباہ ہونے والا ہے، اب یہ آخری سانسیں لے رہا ہے. یہ کیا کیپٹلزم ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ تو یہ لوگوں کی خواہش ہے، یہ لوگوں کی خواہش ہے، اور جس کو نا وہ تھیوری کی شکل دیتے ہیں. مجھے یاد ہے منو بھائی جو ہے وہ ساری زندگی یہی ایکسپیکٹ کرتے رہے، ڈاکٹر لال خان یہ ایکسپیکٹ کرتے رہے، اور ایک وہ ڈاکٹر منظور احمد ہیں وہ جنگ میں لکھتے تھے، تو وہ تو ان کے ہر دوسرا تیسرا کالم جو ہے وہ یہی خبر دیتا تھا کہ ان قریب جو ہے نا تب ویسٹ ختم ہونے والا ہے. لیکن اور ایون کہ نا پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہسٹری کی بھی آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ ویسٹ کو زوال آنا ہے، اور اسپنگلر کی تھیوری ان کی یہ ساری چیزیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل یا اکنامک انالیسز کی بیس پر نہیں ہے، یہ ان کی پرسنل وش ہے جس کو نا وہ اپنی رائٹنگ کی شکل میں سامنے لاتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی سسٹم موجود ہے، چاہے پولیٹیکل ہے، اکنامک ہے، سوشل ہے، اس میں لازمی بات ہے کہ irregularities آئیں گی، اس میں بیریئرز اس کے سموتھ فنکشننگ میں بیریئرز آئیں گے. جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ فار ایگزامپل پولیٹیکل سسٹم کے اندر، جمہوریت کے اندر بعض اوقات کیونکہ یہ فریلی موو کر رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسے لیڈر بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہو کہ یار یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے. ابھی آپ کے اندر یو ایس اے کی ایگزامپل ہے. جی پھر وہ بالکل. سسٹم کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا وہ ایسے لیڈرز کو یا ایسے فیکٹرز کو جو اس کی ایفیشنسی کو نا ویک کر رہے ہوتے ہیں، کمزور کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نکال پھینکتا ہے یا ان کو قابو رکھتا ہے. تو دیکھیں یو ایس اے کے پولیٹیکل سسٹم نے ٹرمپ کو نکال پھینکا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اکنامک کرائسس آتا ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک سسٹم کے اندر نا کوئی بلاکیج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اکنامک سسٹم کے اندر کوئی ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں کہ جو مزید گروتھ نہیں کریٹ کرنے دے رہے ہوتے. تو درست اس کو پھر وہ اکنامک سسٹم ہے کرائسس کی صورت میں اس کو نکال کے پھینک دیتا ہے. درست. تو اس کو نا جیسے شمپٹر کے نام سے ایک بہت پاپولر اکانومسٹ ہیں جوزف شمپٹر، اور مطلب مسٹ ریڈ اکانومسٹ ہیں، پولیٹیکل اکانومسٹ بھی ہیں، تو وہ انہوں نے نا کریٹو جو ڈسٹرکشن کی ایگزامپل دی تھی کہ ہر کرائسس جو ہے نا وہ ایک کریٹو ڈسٹرکشن ہے، کہ جو ویک ہوتا ہے، جو اکنامک سسٹم کے اندر جس کی پروڈکٹیوٹی ویک ہوتی ہے، یا اکنامک سسٹم جو ہے انیفیشنسیز جب کریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو کرائسس جو ہے نا وہ اس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے، اور اس سے نا کریٹیوٹی آگے نکلتی ہے اور کریشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں نا 2008 کے کرائسس کے بعد، 2009 کے کرائسس کے بعد یو ایس اے مزید ہیلدی ہو کر سامنے آیا ہے. درست. اور اسی طرح جو ہے ابھی جو کووڈ کا کرائسس ہے، اس سے بہت زیادہ ان کو لاس ہو رہا ہے، بہت پرابلم ہو رہے ہیں، لیکن یہ اکنامک لاس نہیں ہے، اور کسی اکنامک سسٹم ابھی تک جو ہے نا اسپیسیفکلی اس سے متاثر نہیں ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیں اس کرائسس سے بھی جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کی انیفیشنسیز جو ہے نا ختم ہوں گی، ہیلتھ سسٹم امپروو ہوں گے. حالانکہ یہ آپ میجرلی تو ہیلتھ سسٹم کا کرائسس ہے نا. جی تو میں درست. یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم کے اندر کرائسس بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ریفارمز بھی لاتے ہیں، چیزیں بہتر بھی کرتے ہیں. دیکھیں نا پاکستان کے اندر کرائسس آئے گا تو تب بھی جا کر نا ہم اس موجودہ نظام سے جان چھڑوائیں گے، اور اگر یہ سٹیبل چلتا رہے تو پھر تو ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اچھا درست. تو دوستو آج ہماری ہاشم صاحب سے کوئی ایک مختصر سی گفتگو ہوئی ہے. اس طرح کی گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، پھر آئندہ ہم اس پہ مزید گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے. شکریہ ذیشان صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. بہت بہت شکریہ.